مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا۔ ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی، اب نہیں ہے، اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا۔ جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے، دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا۔ وہ شیطان ڈیڑھ ہوشیار، اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں۔ مثلاً اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا، اللہ نے منع کیا ہے درخت کھانے سے، آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا۔ درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے۔ اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے، اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو، تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی، جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے، مگر جھگڑا ختم، دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا۔ دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ، اماں حوا کہتی نہیں کھاؤ، اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں حوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے ہوتے، ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے، بھئی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، دونوں کی ایک رائے، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے وہی ساری چیزیں۔ اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں، حلال لذتیں اللہ نے حلال کی، ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو، شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات، یہ ثمرہ حیات ہے، یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کہ جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے، یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا،
مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں، مثلاً فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا، تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے، باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے، ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی. لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا، باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو. اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا، تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے. اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں. اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتوں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا. اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو. لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز، فقہ حنفی میں جائز ہے. بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے. تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق. اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل. تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا. اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے. لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے. جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ باد، اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے. اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے. خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا، قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں. تو وہ صحیح مطلب تھا. لیکن شیطان نے کیا کہا، بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھائی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے. اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا، وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر، اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا، تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا.